میں جب بھی نہانے واش روم میں جاتی تو میرا سسر میرے آگے آگے کھڑا ہو جاتا کہ پہلے میں جاؤں گا، تم بعد میں جانا۔ میرا سسر پتہ نہیں کیا چیز اندر رکھ کر آتا۔ میں جب نہا کر باہر نکلتی تو میرے جسم پر نشان پڑے ہوتے۔ میرا شوہر سعودی عرب میں کام کرتا تھا۔ میں جب رات کو کمرے میں سوتی تو میرا سسر میرے کمرے کے باہر کھڑا ہو کر میرے کمرے میں جھانکتا اور وہ کرنے کی کوشش کرتا، کیونکہ میری سانس مر چکی تھی اور سسر کو گرمی ہو گئی تھی۔ میرا نام کلثوم ہے اور میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ میری شادی 7 ماہ پہلے ہوئی ہے۔ شادی کے 2 ماہ بعد ہی میرا شوہر سعودی عرب چلا گیا اور وہاں پر ملازمت کرتا ہے۔ میری ساس حیات نہیں تھی اور نہ ہی میرا کوئی دیور تھا اور نہ ہی جیٹھ۔ میں اپنے سسر کے ساتھ گھر پر اکیلی رہتی تھی۔ میرے ماں باپ دوسرے شہر رہتے تھے، اس لیے بہت کم ہی ان کی طرف آنا جانا ہوتا تھا۔ سارا دن اپنے سسر کے ساتھ رہنے سے میں اکثر پریشان ہو جاتی تھی۔ وہ عمر میں بزرگ تھے مگر حرکتوں سے اب بھی جوان تھے۔ اس دن میں چھت پہ سے کپڑے اتارنے گئی تو دیکھا میرے سسر جی اپنے سامنے والی آنٹی کو برے برے اشارے کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی شرمندہ ہو گئے اور نیچے چلے آئے۔ ان کی حرکت دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی کہ یہ عمر ان کی اللہ کو یاد کرنے کی ہے، مگر وہ دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانے کی سوچ رہے ہیں۔ مگر شکر تھا مجھے ویسی نگاہوں سے نہیں دیکھتے تھے۔ ہم دونوں سسر بہو آپس میں اچھے خاصے فری تھے۔ ہم دونوں ہی دن میں اکیلے بور ہوتے تھے تو ایک ساتھ ٹی وی پر فلمیں دیکھنے لگتے۔ میرے سسر کو انگلش فلمیں بہت پسند تھیں۔ ایک دن میں اور میرے سسر فلم دیکھ رہے تھے جب اچانک فلم میں لڑکا اور لڑکی وہ کرنے لگے۔ میں نے فوراً چینل بدل دیا۔ میرے سسر نے میرے ہاتھ سے ریموٹ لیا، وہی چینل دوبارہ لگا دیا اور بولے، تم شرما کیوں رہی ہو بہو؟ اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ یہ سبھی کرتے ہیں، جب کرنے میں شرم نہیں تو دیکھنے میں کیا پردہ؟ سسر جی کی بات سن کر میں شرما گئی اور ان کے ساتھ فلم دیکھنے لگی۔ اچانک مجھے خیال آیا میرے سسر کے جذبات بدل رہے ہیں۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں وہ میرے ساتھ یہ سب نہ کرنے لگے۔ میں وہاں سے اٹھ گئی اور رات کے لیے تیار ہونے لگی۔ ہم دونوں کو شادی پر جانا تھا۔ میرے کمرے کا لاک خراب ہو گیا تھا۔ میں ایسے ہی دروازہ بند کر کے کپڑے بدلنے لگی۔ میری عادت تھی کہ میں سارے کپڑے ایک ساتھ اتار دیتی تھی۔ میں نے جیسے ہی کپڑے اتارے اور نئے پہننے لگی، میرے سسر جی نے دروازہ کھول کر اندر آ گئے اور حیرت سے میرا بدن دیکھنے لگے۔ میں تھی بھی سفید اور چمکدار تو وہ نظریں ہٹا ہی نہیں رہے تھے۔ اپنے آپ کو مزید ان کی نظروں سے بچانے کے لیے میں نے فوراً چادر اوڑھ لی۔ اتنے میں وہ بھی ہوش کی دنیا میں واپس آ گئے اور واپس چلے گئے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑے پہنے اور باہر آئی۔ میرے سسر جی کی نظریں بدلی سی تھیں۔ شادی سے واپس آ کر میں سو گئی۔ دروازے کا لاک خراب تھا۔ مجھے بار بار یہی لگ رہا تھا میرا سسر ابھی آئے گا اور میرے ساتھ کرنا شروع کر دے گا۔ میرا شوہر ہر دن موبائل پر میرے ساتھ وہ والی باتیں کرتا تھا، ہم ویڈیو کال پر کیا کرتے تھے۔ آج جب اس نے کرنے کا کہا میں نے منع کر دیا۔ میرا موڈ نہیں ہے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ میں نے بہانہ بنا دیا تو اس نے بھی منع کر دیا۔ اگلے دن گھر کے کام کرنے کے بعد میں نہانے باتھ روم میں گئی تو میرا سسر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، پہلے میں نہاؤں گا، مجھے گرمی لگ رہی ہے۔ گھر میں ایک ہی باتھ روم تھا۔ ان کی عزت کرتے ہوئے میں نے انہیں باتھ روم جانے کی اجازت دے دی۔ وہ 1 گھنٹے بعد نہا کر باہر آئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ 1 گھنٹے تک وہ کیسے نہاتے رہے ہیں۔ بہرحال میں نہانے چلی گئی۔ میں نے جیسے ہی اپنے بدن پر صابن لگایا مجھے کچھ ہونے لگا۔ صابن بہت عجیب سا ہوا تھا۔ نہا کر میں باہر آ گئی۔ میرا سسر ویسی نگاہوں سے میرے جسم کا بغور جائزہ لینے لگا، خاص کر میرے اس حصے کو۔ ان نظروں سے مجھے خوف آنے لگا۔ میں اپنے روم کی جانب بڑھی تو وہ بولے، آؤ بہو فلم دیکھتے ہیں، آج کل کی نسبت زیادہ مزیدار فلم ہے، تم دیکھو گی تو تمہارے منہ میں پانی آ جائے گا۔ سسر جی کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ مجھے گرم کر کے وہ میرے ساتھ کرنا چاہتے تھے، اس لیے مجھے ویسی ویڈیو دکھا کر گرم کرنا چاہتے تھے تاکہ میں گرم ہوں اور مجبوراً ٹھنڈا کے لیے ان کا استعمال کروں۔ حقیقت میں وہ خود اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہے تھے۔ مجھے نہیں دیکھنی سسر جی فلم، آج آپ اکیلے دیکھ لیں، مجھے کھانا بنانا ہے، میں کچن میں جا رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نظریں چرا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اپنے گیلے بالوں میں برش کرنے لگی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سسر جی مجھے چھپ کر دیکھ رہے ہوں۔ میں جیسے ہی باہر دیکھتی وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ میں بہت پریشان تھی۔ سسر جی میرے کمرے کا لاک خراب ہو گیا ہے، آپ پلیز وہ ٹھیک کروا دیں۔ شام کے وقت میں نے کہا، بعد میں کروا دوں گا، ویسے دروازہ کھلا رہنے دیا کرو، ہوا باہر اندر نکلتی رہے گی تو گرمی کم لگے گی۔ میرے سسر نے کہا۔ اس سے پہلے میں جواب دیتی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں دروازہ کھولنے باہر آئی تو میری دوست آئی تھی۔ اسے لے کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور اسے سب سچ بتایا۔ وہ میرے ڈر پر بہت ہنسی اور بولی، تم کیوں ڈر رہی ہو یار، مزے لو، تمہارا شوہر ویسے بھی باہر ہے، اپنے سسر کی لے کر خوب مزے کرو، وہ بھی خوش تم بھی خوش، مگر وہ میرا سسر ہے، میں کیسے اس کے ساتھ وہ کروں؟
مجھ سے نہیں ہوگا، اور ویسے بھی اگر میرے شوہر کو معلوم ہوا کہ میں اسی کے باغ کے ساتھ دن رات لگی ہوں تو وہ مجھے چھوڑے گا تب جب اسے معلوم ہوگا۔ تم عیش کرو سسر جی کے ساتھ۔ اپنی دوست کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ کیا کروں؟ مجھے لینے کا بھی بہت من کرتا ہے مگر شوہر کے سوا کسی سے لینا نہیں چاہتی۔ رات کا کھانا کھا کر میں کمرے میں چلی آئی اور اپنے شوہر سے ویڈیو کال پر باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھے اکثر بنا کپڑوں کے دیکھا کرتے تھے۔ ہم فی الحال عام باتیں کر رہے تھے۔ میں صوفے پر بیٹھی تھی جب میرے شوہر مجھے کہنے لگے، مجھے لگ رہا ہے دروازے کے پاس بابا کھڑے ہیں، دیکھو انہیں کوئی کام تو نہیں۔ میں انہیں کیسے بتاتی کہ ان کا باپ میرے ساتھ کچھ کرنے کا سوچ رہا ہے؟ ہاں شاید چائے پینی ہو۔ میں نے جھوٹ بول دیا، سچ بتا بھی تو نہیں سکتی تھی۔ اچھا انہیں چائے بنا دو پھر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے فون کاٹ دیا۔ میں باہر آئی۔ سسر جی ٹی وی پر وہی فلم دیکھ رہے تھے۔ آپ میرے کمرے میں کیا جھانک رہے تھے؟ میں تو صرف یہ کہنے آیا ہوں میرے ساتھ مزے لو، موبائل پر کیا مزہ آئے گا؟ سسر جی کی بات سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، وہ میرا شوہر ہے، جیسے چاہوں مزے لوں۔ پاگل ہے وہ جو اتنی سفید اور گرم بیوی کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلا گیا۔ میں ہوتا تو کبھی نہ جاتا۔ وہ رات صرف میں ہی کھویا رہتا اور کرتا رہتا۔ سسر جی کی غلط باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ فلم دیکھ رہے تھے، شاید اسی لیے کچھ زیادہ بھی ہی پرجوش ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو کال کی اور انتظار کرنے کو کہا۔ رات کے 1 بجے انہوں نے مجھے ویڈیو کال کی اور سب سے پہلے یہ شکوہ کیا کہ میں دروازہ بند کیوں نہیں کرتی۔ میں نے انہیں بتایا دروازہ خراب ہو گیا ہے اور انکل ٹھیک نہیں کروا رہے، تم پلیز پاکستان واپس آ جاؤ۔ میں نے اداس لہجے میں کہا، جلد آؤں گا میری جان، تم فکر نہ کرو، اب پلیز مجھے اپنا دیدار کروا دو۔ میرے شوہر نے کہا، موبائل سنگھار میز پر رکھ کر مجھے دیدار کراؤ۔ میرا شوہر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک میرے سسر کمرے میں آئے اور مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور بولے، آج تو میں تمہیں ہر حال میں دوں گا، میں تمہارے شوہر سے اچھا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ خود کو بچانے کے لیے میں نے انہیں دھکا دیا۔ اس کا سر الماری سے ٹکرایا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں سکتے کے عالم میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا شوہر سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے میری دوست کو کال کی، وہ فوراً میرے پاس آئی، مجھے کپڑے پہنائے اور سب کو یہی بتایا میرے سسر کی موت حادثاتی ہوئی ہے۔ وہ 2 دن بعد میرے شوہر بھی آ گئے۔ وہ اپنے باپ کی حرکت پر شرمندہ تھے، مجھے مزید اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اسی لیے مجھے اپنے ساتھ سعودی عرب لے گئے۔ اب میں اپنے شوہر کے ساتھ محفوظ ہوں۔